ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت، سب سے مضبوط عمل محبت. اٹھ گئی، ہم امت نہیں ہیں، اب ہم فرقے ہیں. محبت ہے تو ہم امت ہیں، محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں. اور فرقے میرے رب کی نظر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں، کوڑا کرکٹ اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر میرا تعارف کسی فرقے سے، ہاں میرا ایک مسلک ہے، میرا ایک عقیدہ ہے، میں اس پر پابند ہوں، لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دیتا. میں اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ. آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو، اپنے مسلک پر پابند رہو، لیکن تھوڑا جا راہ دویانے میں دے چھڑو. جنت وڈی ساری ہے، ویلی جنت اللہ چار پاون. اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں، مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں. ہون دسو جنت جاونا کہیں ویلی جنت چلا کی کرنا میں، چلو اچار پاؤ. اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی؟ سر اسا ہی جاونا اور کسے جانا ہی کوئی نہیں. تو میں اپنے نبی کی حدیث سناؤں. ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک دوزخ کا، جہنم کا جی ایم جنرل مینیجر، مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو. تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 کافر، گستاخ گستاخ گستاخ. کسی کو گستاخ کہنا اتنا آسان. اور پھر یہ نفرت یہاں تک پہنچی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا بات کرنی تھی لیکن وہ بیلی دے نعرے میں نے پتہ نہیں کدھر پہنچا کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے. کہ جنہاں دے پیچھے نماز ہوندی نہیں، کہ وابی ہیں. یہ دین مدینے سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا؟ مکے سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا؟ کیا ظلم و ستم ہے. وہ کس قدر جاہل. میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ گستاخ رسول. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں. تسی تے کھلو مڑ دو گے کسی؟ تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا. اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے. نہیں بھائیو، یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے، کسی نے بھٹکا دیا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو. چونکہ ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھو تو صحیح. میرا رب کی آنکھی جانتا، کھول کے نہیں دیکھتے ہو. اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی حدیث پڑھو. تمہیں خود پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے. پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو، جناب کی بولی جان دے ہو. اب آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے. بھائیو، امت بن کے چلو، محبت سے چلو، دل کو شادہ رکھو. میرا رب، جس رب سے معاملہ ہے نا، بڑا کریم، بہت مہربان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I want to ask that how can I give dawah to my parents that they start believing Islam, believe in Allah,
believe in the day of judgment. Anyhow, I want to convince them that Islam is the best, and without Islam, nothing is in life. I want to save them from the fire of hell. Please suggest me. How can I suggest? Sister, what religion do your parents follow? Hindu. The Hindus. Sister, my request to you is, before I answer this question, as Brother Musa said, in Islam you have to follow the Amir. So the chairman of the organizing committee has given permission, you forget about the other organizers. So when Dr. Ahmed Shebani has given us permission, the lower committee you don't follow. In Islam you follow the Amir. So we go ahead and inshallah till the non-Muslims are there, we continue. The sister asked a question that how will she be able to help her parents who are Hindu to get them towards Islam which she believes is the true religion. Sister, one of the master keys for doing dawah according to me in the Quran is Surah Al-Imran chapter 3 verse 64, which says, Ta'ala ila kalimatin sawa'im bayna baynakum. Come to common terms as between us and you. Which is the first term, Allah na'budu illallah, that we worship none but Allah. So my request to you would be that you can take my DVD, and I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. Based on this DVD, you will never hurt your parents, because this DVD is based on the verse of the Quran that come to common terms. And inshallah, once you show this DVD, if they are logical, if they are truthful, inshallah, Allah will also guide them to the true path. Please again say DVD name, please. The name of the DVD is Similarities Between Hinduism and Islam. The other DVD is also there. There are hundreds of my DVDs. You can select some of them. There's a debate I had with Shri Ravi Shankar on concept of God in Islam and Hinduism in the light of the sacred scriptures. Even that is good. There are other DVDs like Universal Brotherhood, which talk about Hinduism also. My request to you would be ask them to see this DVD, and I would request you that when you meet with your parents, love them more, respect them more, follow everything what they say, except if they tell you to do something which is against Quran and Sahih Hadith, which is against Allah and His Rasul. Anything else you follow them. And I always tell the reverse, that suppose they tell you to do something which you did not like, but it is not haram in Islam. For example, they used to tell you that wear this blue color dress. You say, no mother, I don't like blue color. Now once you accept Islam, wearing blue is not haram. So you tell your mother, because you are my mother, you are telling me to wear blue, though I don't like blue, I will wear blue. So your mother should realize that after my daughter has become a Muslim, she is respecting me more, she is obeying me more. Only those things, what they ask you to do, which is against Allah and His Rasul, against Quran and Sahih Hadith, you don't follow, everything else you follow. The moment they see the change, that my daughter is loving me more, she is respecting me more, she is caring for me more, she is taking more care of me, there should be a difference. That's why I will call my parents here, visit after 1 or 2 months after, and I will make so much khidmat of my parents. Inshallah. Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He make you the zariya to get your parents on the straight path. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that inshallah may Allah give hidayah to both your parents. Inshallah. I have one message for here present all non-Muslim brother and sister. Please accept the Islam. Believe in Allah. Because I know better. Without Islam, life is nothing. Without worshipping Allah, life is nothing. You are like a dead people. Please accept Islam. Islam is gold. Please accept this gold. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. May Allah bless you and protect you, dear sister.